اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان لیڈروں یعنی صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور دیگر زعماء سے مکہ میں ملاقات کر کے ان تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا، اور جو بات وادی بلدح میں ان کے ساتھی لیڈروں سے کہی تھی وہ انہیں بھی کہی۔ لیکن ابو سفیان بن امیہ اور دیگر لیڈروں کا جواب وادی بلدح میں مقیم لیڈروں سے مختلف نہ تھا۔ انہوں نے بھی پیغام نبوی کے تمام مدرجات کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قریش کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے طواف کا تقاضا کرنا اور آپ رضی اللہ عنہ کا انکار کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب اپنی قوم بنی امیہ کے مہمان اور ان کی پناہ میں تھے تو کسی مشرک کو اس بات کی جرت نہیں ہوئی کہ آپ کو کوئی گزند پہنچا سکے، بلکہ سب آپ سے اظہار محبت کرتے رہے اور کہنے لگے اگر آپ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، اگر آپ بنی امیہ کی پناہ اور حفاظت میں نہ ہوتے تو وہ آپ سے یہ بات کبھی نہ کہتے۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قریش کی اس پیشکش کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف نہ کریں میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا۔ حدیبیہ میں مسلمانوں کے درمیان یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کا طواف کر لیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ میں پہنچ کر طواف کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یقین نہیں کہ ہمارے محصور ہونے کی حالت میں عثمان بیت اللہ کا طواف کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا جب وہ بیت اللہ میں پہنچ چکا ہے تو اسے کون مانے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کے متعلق یقین ہے کہ جب تک ہم طواف نہ کریں وہ طواف نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حدیبیہ میں واپس آئے تو صحابہ نے ان سے کہا اے عبداللہ تو نے بیت اللہ سے شفا حاصل کی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تم لوگوں نے میرے متعلق بہت برا گمان کیا ہے۔ اگر میں وہاں پر 1 سال تک مقیم رہتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں مقیم رہتے تو بھی میں کبھی بیت اللہ کا طواف نہ کرتا۔ قریش نے مجھے بیت اللہ کے طواف کی دعوت دی تھی لیکن میں نے اسے قبول نہ کیا۔ تو مسلمان کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اچھا یقین کیا۔ صلح کے نمائندے کا مکہ کے کمزور مسلمانوں سے ملاقات کرنا۔ مشرکین بنی امیہ کی پناہ میں مکہ میں رہنے اور پوری آزادی سے چلنے پھرنے کا جو موقع حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملا، آپ نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مکہ کی مشرک سوسائٹی کے اندر رہنے والے کمزور مسلمان مردوں اور عورتوں سے ملاقات کا تہیہ کر لیا۔ یہ لوگ ہجرت کرنے اور مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ جا ملنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، یا یہ لوگ طبقہ مستورات سے تعلق رکھتے تھے، یا یہ قریش کے دھڑے بند نہ تھے کہ قریش انہیں ظلم و ستم سے بچاتے۔ یہ غلاموں کی طرح تھے یا ان لوگوں کی طرح تھے جنہوں نے مکہ کو اپنا وطن بنا لیا تھا لیکن وہ اس کے باشندے نہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کمزور مسلمانوں سے مکہ میں فردن ملاقات کی اور انہیں بشارت دی کہ بت پرستوں کے ظلم سے رہائی پانے کا زمانہ اب قریب آ گیا ہے، اور جس دن وہ آزاد ہوں گے انہیں مکہ میں کسی سے اپنا دین چھپانے کی ضرورت نہ ہوگی، اور وہ دن نہایت ہی قریب ہے۔ یہ بشارت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خط میں تھی جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ان کمزور مسلمانوں کی طرف بھیجا تھا۔ قریش کی طرف سفارت کے واقعے کے ضمن میں محدثین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں کہا، پھر میں کمزور مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس جاؤں گا اور انہیں کہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں فتح کی خوشخبری دی ہے، اور فرماتے ہیں میں تمہیں پناہ دوں گا یہاں تک کہ مکہ میں ایمان پوشیدہ نہیں رہے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت لمبے لمبے سانس لینے لگے، جس سے مجھے خیال ہوا کہ وہ اس خبر کی خوشی سے مر جائیں گے۔ وہ شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کرتا
اور سوال کو پوشیدہ رکھتا۔ یہ بات ان پر بہت گراں گزر تھی اور وہ کہنے لگے، ہماری طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام دینا۔ وہ ذات جو انہیں حدیبیہ میں اتار سکتی ہے، انہیں مکہ میں داخل کرنے پر بھی قادر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر کی تشہیر اور بیعت رضوان۔ حدیبیہ کے میدان میں مسلمانوں کو محصور ہوئے اور حرم میں داخل ہونے سے رکے ہوئے 20 دن کے قریب گزر چکے تھے۔ وہ اس تمام عرصے میں محرم رہے، نہ ناخن کٹواتے، نہ بال منڈواتے، نہ خوشبو لگاتے اور نہ عورت کے قریب جاتے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ان کے بال غبار آلود اور میلے کچیلے ہو گئے تھے اور بعض کو جوئیں بھی پڑ گئی تھیں، اور احرام میں لمبا عرصہ رہنے سے جو نفسیاتی اور جسمانی تکالیف محرم پر وارد ہو سکتی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ بلا شبہ اس بے جواز احصار اور رکاوٹ کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کی صحت خراب ہو گئی اور انہیں قریش کی اس دھمکی سے بھی اذیت پہنچی کہ اگر انہوں نے حدود حرم کو پھلانگنے کی کوشش کی تو وہ ان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے اور سخت جنگ کریں گے۔ جنگ بشریت کے آلام کو کم نہیں کرتی اور نہ ہی انسانیت کو بچاتی ہے، اور نہ ہی صلح و سلامتی اور محبت کی دعوت دیتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ اس سے کوئی دلچسپی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر اس سے کنارہ کشی کرنے کے آرزو مند تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ مدینہ سے اپنے روحانی اور مصالحاتی سفر پر روانہ ہوئے تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام میں شامل نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد شعار یہ تھا کہ ہم کسی سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح سے محبت کرنے اور جنگ سے کراہت کرنے میں اپنی عالی ظرف روح کو قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان صلح کرنے کی خاطر اور جنگ کی پرچھائیوں کو دور کرنے کے لیے جو واضح طور پر نمایاں ہو چکی تھیں، اپنی وسعت کے مطابق ہر چیز کو خرچ کر دیا، جسے بت پرست قریش کے کم عقل بھڑکانے کے بہت مشتاق تھے۔ وہ ان کم عقلوں کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے کہ مکہ کے قریب مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے سے یہ اس عسکری عزت اور جنگی اور سیاسی شہرت کو دوبارہ حاصل کر لیں گے جسے وہ بدر کی وادی اور خندق کے اطراف میں مدینہ کی فصیلوں کے قریب کھو چکے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں اپنے مومن اصحاب اور مکہ میں اپنی مشرک قوم کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے اپنی تمام طاقتوں کو صرف کر دیا، اور یہ کام آپ نے اس طرح کیا کہ مختلف مواقع پر اپنی قوم کو صلح کی کئی پیشکشیں کیں، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکشیں ان ثالثوں کے ذریعے پیش کیں جنہیں قریش نے آپ سے مذاکرات کے لیے بھیجا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بھی زعمائے قریش کی طرف اپنے خاص سفیروں اور دلی دوستوں کو بھیجا کہ شاید وہ قریش کو صلح پر رضامند کرنے اور جنگ کے اس خیال سے چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں جس کا قریش کے نزدیک بھی کوئی موجب اور جواز نہیں۔ خاص طور پر قریش کو یہ اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب جنگ کے لیے نہیں آئے اور نہ انہیں جنگ میں کسی قسم کی دلچسپی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیبیہ میں ان کی خیمہ گاہوں کی ہر چیز اس بات پر دلالت کرتی تھی کہ ان کی کوئی نیت نہیں، بلکہ ان کی ہر چیز، جیسا کہ قریش کے ایلچیوں، ثالثوں اور غیر جانبدارانہ طور پر مسلمانوں کو دیکھنے والوں نے شہادت دی ہے، صلح اور صرف صلح پر دلالت کرتی ہے۔ طول قیام سے مسلمانوں کا اکتانا۔ یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ مسلمان حدیبیہ میں لمبے قیام کی وجہ سے اکتا چکے تھے، کیونکہ وہ کسی ایسے حل تک نہیں پہنچ سکے تھے جس کے بموجب وہ مکہ میں داخل ہو کر مناسک عمرہ ادا کرنے اور اپنے اس احرام سے حلال ہو جاتے جس پر انہیں قریش کی سرکشی نے 20 دن کے قریب مجبور کیے رکھا۔
مسلمانوں کو حدیبیہ میں لمبے عرصے تک روک کر تنگ کرنے اور قریش کے اپنے ظالمانہ اور متکبرانہ رویے کے باعث کشیدگی کی حدت میں اضافہ ہونے لگا۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خونریزی سے بچنے کے لیے سادات مکہ کے سامنے کئی مصالحانہ اور منصفانہ پیشکشیں کیں کہ وہ مسلمانوں کو زیارت بیت اللہ کی اجازت دے دیں تاکہ وہ اپنے احراموں سے حلال ہو کر مکہ چلے جائیں جنہیں وہ مدینہ سے چلتے وقت پہن کر چلے تھے، مسلمان اور مکہ میں بزور قوت داخل ہونا۔ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے 20 دن کے قریب مصالحانہ کوششیں ہوتی رہیں اور قریش کی جانب سے ان کا کوئی جواب نہ ملتا رہا اور نہ ہی ان کے تکبر اور خود پسندی میں کوئی کمی ہوئی، تو صحابہ کی رائے یہ تھی کہ وہ بنوک شمشیر اپنا راستہ بنا کر مکہ جائیں گے۔ اگرچہ مسلمانوں اور قریش کی تعداد میں بہت فرق تھا، پھر بھی مسلمانوں کے امکان میں تھا کہ وہ مکہ میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لیں۔ قریش اور ان کے حلیفوں کی فوج مسلمانوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن بدر و احد اور خندق کے جو معرکے مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کے خلاف لڑے، انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ فتح ہمیشہ بڑی کثرت کے لیے ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے ہوتی ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو۔ اگرچہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی شدید خواہش تھی، نیز وہ اس حصار کو توڑ کر قوت کے بلبوتے پر بھی اس میں داخل ہونے کی قدرت رکھتے تھے، جسے قریش نے بت پرستانہ تکبر اور جاہلی اکھڑ پن کی بنا پر ان کے سر مڑا ہوا تھا۔ مگر بات صرف اتنی ہی نہ تھی، بلکہ ایک اور چیز تھی جس نے انہیں اپنی مرضی کے اقدام سے پوری طرح روکا ہوا تھا، اور وہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات سمجھتے تھے اسے وہ نہ سمجھ سکتے تھے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے کشیدگی کی حدت میں اضافہ ہو اور خونریزی میں جلد بازی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو مضطرب کرنے اور حرم میں داخل ہونے سے روک کر انہیں ہتھیار بند ہونے پر مجبور کرنے کے لیے جو حماقتیں کیں، ان کے بالمقابل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضبط نفس اور غصے کو پینے کا التزام کیا اور کوئی ایسا اقدام کرنے میں جلدی نہ کی جس سے اس جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 خاص نمائندوں کے ذریعے قریش کے سامنے اور قریش کے ان ایلچیوں اور ثالثوں کے سامنے جو حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے تھے، اعلان کیا تھا کہ میں جنگ کو پسند نہیں کرتا اور اس سے بچنے کی شدید خواہش رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو رضامند کرنے کے لیے آخری ہیلہ یہ سوچا کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے حق طواف بیت اللہ کو تسلیم کر لیں اور انہیں یہ حق لینے کے لیے چھوڑ دیں۔ بیعت رضوان، بحران کے حل کا متبادل آئٹم۔ حدیبیہ میں پہلے روز فروکش ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بھی کہی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی قوم پر حملے میں پہل کر کے جنگ کرنے کے نظریے سے بہت دور ہیں اور ان سے گفتگو کے لیے تیار ہیں اور ان کی کسی بھی مصالحانہ اسکیم کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں جس میں صلہ رحمی کی حفاظت اور حرم کو خونریزی سے بچانے کی پیشکش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج قریش صلہ رحمی کی جس اسکیم کی طرف بھی دعوت دیں گے میں اسے قبول کر لوں گا، اور ایک روایت میں ہے کہ خدا کی قسم آج قریش مجھ سے اللہ تعالیٰ کی حرمت کی تعظیم کے لیے جس بات کا بھی سوال کریں گے میں اسے قبول کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کو پڑاؤ میں واپس جانے کا حکم دیا۔ حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کو چھوڑ کر حدود حرم کو پار کرنے لگے تھے۔ اس گھڑی اس عظیم مصالحانہ تصریح سے قبل 1400 صحابہ کے اذہان میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ اگر قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے بزور روکا تو آپ ان سے جنگ کے لیے ہتھیاروں کو استعمال کریں گے۔ یہ حدیبیہ میں پہنچنے کے پہلے دن کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کسی بھی ہنگامی حالت میں لڑائی کے لیے تیار تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم تصریح نے اور اپنے صحابہ کے ساتھ حدود حرم سے دور ہو جانے نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کی قوم کے درمیان جنگ برپا ہونے کو بعید از احتمال خیال کیا۔ صلح اور جنگ سے دوری کا نظریہ اور حرم الہی میں فریقین کی خریزی سے بچنے کی آرزو ہمیشہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غالب رہی، اس لیے کہ آپ اولاً رحمت للعالمین بن کر آئے تھے اور ایسے دانشمند قائد تھے جو اپنی قوم کی ہدایت اور ان سے صلہ رحمی کے آرزو مند تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زائد باتوں سے دور رہے اور اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ زائد باتوں اور بہادرانہ تصریحات سے دور رہیں، کیونکہ ایسی باتیں جنگ کو بھڑکانے اور فریقین کو جنگ کے کنارے کے قریب لے آتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جنگ کے لیے آئے تھے اور نہ آپ کو اس سے کوئی دلچسپی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا شعار یہی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات میں اور حدیبیہ کی ہر گفتگو میں اپنی قوم اور قبیلے کو صلح کی دعوت دیتے رہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضطرب کرنے اور آپ کو چیلنج دینے کا کوئی ذریعہ نہ چھوڑا تھا۔ انہوں نے زائد باتوں اور بہادرانہ تصریحات سے دنیا کو بھر دیا تھا اور حماقت، تکبر اور ریاکاری کے لیے اپنے حلیفوں کو جنگ کے لیے نکال لائے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے اصحاب کے سامنے ایک پتھر کے فاصلے پر اپنے پیادہ اور سوار دستوں کی نمائشیں کرنے لگے، بلکہ اپنی حماقت میں کچھ اور بھی بڑھ کر یہ کیا کہ ان کے سواروں کی کئی ٹکڑیاں رات کی تاریکی میں مسلمانوں کو بھڑکانے اور انہیں جنگ کی طرف لانے کے لیے حدیبیہ میں ان کے پڑاؤ میں داخل ہو گئیں، حالانکہ وہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہی نہ تھے، اور اگر وہ جنگ کرتے تو ہرگز نقصان میں نہ رہتے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر امر الہی سے ہی صادر ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے ارادہ جنگ نے قریش کو مطالبہ صلح پر مجبور کر دیا۔ ان تمام حماقتوں کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعار میں کوئی تبدیلی نہ آئی، صلح اور خونریزی سے بچاؤ کی دعوت میں، اور دوسری جانب سے قریش اپنے کبر و غرور میں بڑھنے اور جنگ کی دھمکیاں دینے لگے اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اصرار کرنے لگے۔ اس کے علاوہ اچانک ایک واقعہ رونما ہوا جس نے مسلمانوں کے موقف میں ایک بنیادی تبدیلی پیدا کر دی، یعنی وہ صبر و صلح کے موقف سے ہٹ کر جنگ کے موقف کی طرف آنے لگے، اور یہ تبدیلی اس وقت پیدا ہوئی جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب اس امر نے سادات مکہ کے دماغوں سے اکھڑ پن کے بخارات نکالنے اور بہادرانہ تصریحات اور زائد باتوں کے اختفاء کرنے میں زبردست اثر ڈالا، اور سادات مکہ دلی رغبت کے ساتھ جس طرح جنگ کے لیے کوشش کرتے تھے، اسی طرح صلح کے متعلق بحث کرنے لگے۔ مشہور مثل کے مطابق جب سوچ بچار آتی ہے تو مستی جاتی رہتی ہے۔ قریش کو بھی یہ خیال اس وقت آیا جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعی فیصلہ فرما کر حدیبیہ میں پڑاؤ کیے ہوئے فوج کے تمام دستوں میں لام بندی کا اعلان کر دیا تاکہ وہ مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ بس قریش کے ساتھ جنگ کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قطعی فیصلے نے مشرکین کی صفوں میں عام خوف و ہراس پیدا کر دیا، اور سادات مکہ کو صرف یہ غم کھانے لگا کہ وہ جنگ کی پرچھائیوں کو دور کرنے اور فریقین کے درمیان صلح کروانے کا کوئی وسیلہ تلاش کریں، اور یہ وہ بات تھی جس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق دلی سے 20 دن تک مسلسل بلاتے رہے، اور قریش تکبر و سرکشی سے اس کا انکار کرتے رہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قریش کی طرف یکے بعد دیگرے کئی نمائندے بھیجے اور صلح کے لیے کوشاں رہے، مگر اس کے بعد موقف میں الٹی تبدیلی آ گئی اور قریش خود صلح کے لیے کوشش کرنے لگے، اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہو گئی، جس کے بموجب خون محفوظ ہو گئے اور جنگ نے 10 سال کی مدت تک اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور مسلمانوں کے لیے مکہ میں داخل ہونا اور بیت اللہ کی زیارت کرنا ممکن ہو گیا،
جس کی زیارت سے وہ پورے 10 سال تک محروم تھے۔